یا اہل مذاہب کی زبان سے سن کر اس ان دیکھی ہستی کا تصور ذہن میں پیدا کیا جائے جو خدا کی کہی جاتی ہے۔ یہ تصور در حقیقت فکر و نظر کی ذمہ داری اور تحصیل معرفت کا حکم عائد ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے، لیکن تساہل پسند یا ماحول کے دباؤ میں اسیر ہستیاں اس تصور کے پیدا ہونے کے باوجود طلب کی زحمت گوارا نہیں کرتی تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس صورت میں وہ معرفت سے محروم ہو جاتی ہیں اور باوجود تصور بمنزل تصدیق سے ان کی محرومی چونکہ بالا اختیار ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں، لیکن جو اس تصور کی تحریک سے متاثر ہو کر قدم آگے بڑھاتا ہے وہ غور و فکر ضروری سمجھتا ہے اور اس سے دوسرا درجہ ادراک کا حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ مخلوقات کی بوقلمونیوں اور مصنوعات کی نیرنگیوں سے صالح عالم کا کھوج لگایا جائے، کیونکہ ہر نقاش کے وجود پر ہر اثر مؤثر کی کارفرمائی پر ایک ٹھوس اور بے لچک دلیل ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنے ارد گرد پیش نظر دوڑاتا ہے تو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی جو کسی صانع کی کارفرمائی کے بغیر وجود کی گئی ہو۔ یہاں تک کہ کوئی نقش و قدم بغیر راہرو کے اور کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو کیوں کر یہ باور کر سکتا ہے کہ فلک نیلگوں اور اس کی پہنائیوں میں آفتاب و مہتاب کی تجلیاں اور یہ زمین اور اس کی وسطوں میں سبزہ و گل کی رعایاں بغیر کسی صانع کے صنعت طرازی کے موجود ہو گئی ہوں۔ لہٰذا موجودات عالم اور نظام کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اس نتیجہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو نہیں روک سکتا کہ اس جہان رنگ و بو کا کوئی بنانے سنوارنے والا ہے، کیونکہ تہی دامان وجود سے فیضان وجود نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عدم سے وجود کا سرچشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ قرآن نے اس استدلال کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا: اَفِ اللَّهَ شَكَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے وجود میں کسی میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ لیکن یہ درجہ بھی ناکافی ہے جب اس کی تصدیق میں غیر کی الوہیت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی ہستی کا اقرار وحدت و یگانگت کے اعتراف کے ساتھ ہو۔ بغیر اس کے خدا کی تصدیق مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدا مانے جائیں گے وہ ایک نہیں ہوگا، اور خدا کے لیے ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات میں ان میں سے ایک نے پیدا کیا یا سب نے مل جل کر اگر ایک نے پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت ہونا چاہیے، ورنہ اس کو بلا وجہ ترجیح ہوگی جو عقلاً باطل ہے، اور اس سب نے مل جل کر بنایا ہے تو دخال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے امور کو انجام دہی نہ کر سکتا ہوگا یا ان کی شرکت و تعاون سے بے نیاز ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کا محتاج و دوست نظر ہونا اور دوسری صورت میں ایک فعل کے لیے ایک مستقل فاعلوں کا کار فرما ہونا لازم آئے گا، اور یہ دونوں صورتیں اپنے مقام پر باطل کی جا چکی ہیں، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ سارے خداؤں نے حصہ رصدی مخلوقات کو آپس میں بانٹ کر ایجاد کیا تو اس صورت میں تمام ممکنات کی ہر واجب الوجود سے یکسانیت نسبت نہ رہے گی، بلکہ صرف اپنے بنانے والے
ہی سے نسبت ہوگی، حالانکہ ہر واجب